السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ ملاحظہ کریں گے اردو ناول اندھیری رات کے مسافر کی قسط نمبر 17۔ پورا ناول سمجھنے کے لیے آپ ہماری اس سیریز کی پچھلی قسطیں ملاحظہ کریں۔ سلمان نے گاؤں کے قریب رک کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا، پھر چند قدم آگے سڑک سے دائیں طرف ایک سنسان گلی میں داخل ہوا اور بائیں ہاتھ آخری مکان کے سامنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ گلی کے دوسرے مکانوں کی طرح یہ مکان بھی غیر آباد معلوم ہوتا تھا۔ باہر کی دیوار جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور پھاٹک کا ایک کواڑ بھی غائب تھا۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ اندر داخل ہوا۔ چھوٹے سے صحن کے آگے کوئی دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہوا کے جھونکوں سے اس کے شکستہ کواڑوں کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ سلمان نے چند لمحے سوچنے کے بعد احتیاطاً آواز دی، کوئی ہے، کوئی ہے؟ اور پھر کوئی جواب نہ پا کر دونوں گھوڑے یکے بعد دیگرے برآمدے کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیے اور جلدی سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مسجد کے سامنے کشادہ حویلی کے پھاٹک کے قریب رکا۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دبے پاؤں چند قدم آگے بڑھا، پھر ایک جگہ سے شکستہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ اسے ایک چور کی طرح اس حویلی کے اندر داخل ہونا پسند نہ تھا، لیکن اندرونی مکان باہر کے پھاٹک سے اتنا دور تھا کہ اگر وہ پوری قوت سے بھی چلانے کی کوشش کرتا تو بھی اس کی آواز وہاں تک نہ پہنچ سکتی، اور اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ مکینوں کی بجائے بستی والے وہاں جمع ہو جاتے۔ باغ میں کوئی 200 قدم چلنے کے بعد اس نے ایک قلعہ نما عمارت کی بلند دیوار کے درمیان ایک دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دوبارہ دستک دی اور پھر چند لمحے توقف کے بعد آوازیں دینے لگا، مسعود، مسعود۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، آپ کون ہیں؟ آپ مسعود کو بلائیں، وہ مجھے جانتا ہے۔ سلمان کوئی 5 منٹ انتظار کرتا رہا، پھر اچانک اسے اپنے پیچھے کوئی آہٹ سنائی دی اور ساتھ ہی کسی نے بارعب آواز میں سوال کیا، آپ کون ہیں؟ سلمان نے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی درختوں سے نکلتا ہوا نظر آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ مسعود، سلمان نے کہا، صبح ہماری ملاقات ہو چکی ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں بے وقت تکلیف دی ہے۔ باہر کا پھاٹک بند تھا، اگر بند نہ بھی ہوتا تو بھی مجھے یہ امید نہ تھی کہ میری آواز اتنی دور پہنچ جائے گی۔ پھر مجھے اس بات کا خطرہ بھی تھا، اگر میں نے شور مچایا تو گاؤں کے لوگ سڑک پر جمع ہو جائیں گے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم مکان سے باہر پہرا دے رہے ہو تو میں گھر والوں کو بے آرام نہ کرتا۔ تم گھر کی مالکہ کو اطلاع دو، میں حامد بن زہرہ کا ساتھی ہوں۔ اندر سے آواز آئی، تمہارا نام کیا ہے؟ سلمان کے کانوں کو یہ آواز مانوس سی محسوس ہوئی اور اس نے بلا تعمیل جواب دیا، میرا نام سلمان ہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت آدمی باہر نکل آیا۔ یہ ولید تھا۔ سلمان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سلمان نے اس سے پوچھا، سعید تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں، ولید نے جواب دیا۔ سلمان نے پوچھا، کیا وہ زخمی ہے؟ ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ زخمی ہے؟ ولید نے پوچھا۔ سلمان بولا، مجھے بہت کچھ معلوم ہے، لیکن یہ بات میرے علم میں نہ تھی کہ آپ اسے یہاں لے آئے ہیں۔ ولید کے مزید سوالات کے جوابات میں سلمان نے مختصراً اپنی سرگزشت بیان کر دی۔ اختتام پر ولید چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے مسعود سے مخاطب ہو کر کہا، تم انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ، اس کے بعد سڑک پر باہر کھڑے رہو اور عمر کے واپس آتے ہی مجھے اطلاع دو۔ تشریف لائیے جناب، مسعود نے سلمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ سلمان نے تعجب کی حالت میں ولید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سعید کی حالت کیسی ہے؟ ولید نے جواب دیا، سعید بے ہوش ہے اور اس وقت اس کی مرہم پٹی ہو رہی ہے، لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا اور سلمان مسعود کے ساتھ چل پڑا۔ وہ فصیل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دائیں طرف مڑے اور دوسری طرف سے مکان کے مردانہ حصے میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک کشادہ کمرے میں چراغ جل رہا تھا اور بوڑھا نوکر جسے سلمان نے صبح کے وقت دیکھا تھا دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ مسعود سلمان کو دروازے کے سامنے چھوڑ کر واپس چل دیا۔ سلمان نے بھیگی ہوئی قبا اور دستار اتار کر بوڑھے کے سپرد کی اور کمرے کے اندر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ نوکر نے بھیگے ہوئے کپڑے نچوڑنے اور انہیں دیوار کے ساتھ لگی کھونٹیوں پر لٹکانے کے بعد آتش دان میں آگ جلائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلمان کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اس کا جسم سردی سے ٹھٹر رہا ہے۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر آگ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ قریب نصف گھنٹہ وہ ولید کا انتظار کرتا رہا، پھر اچانک اسے صحن میں کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ مڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ ولید کمرے میں داخل ہوا اور نڈھال سا ہو کر اس کے قریب دوسری کرسی پر گر پڑا۔ سلمان نے مضطرب ہو کر سعید کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، اب اس کی حالت قدرے بہتر معلوم ہوتی ہے، لیکن ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر اچانک ولید کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور اس نے سر جھکا دیا۔ سلمان نے کہا، میرے بھائی، اب تمہیں صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ ولید نے بڑی مشکل سے سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ حامد بن زہرہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔
میں نے انہیں تیروں کی پہلی بوچھاڑ میں گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے باوجود میں اپنے دل کو یہ فریب دیتا رہا کہ شاید وہ زندہ ہوں اور ظالموں نے انہیں قتل کرنے کی بجائے گرفتار کر لیا ہو۔ لوگ تو اب بھی یہی کہیں گے کہ میں انہیں موت کے دروازے پر چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں، لیکن خدا گواہ ہے کہ اگر میرے سامنے سعید کی جان بچانے کا سوال نہ ہوتا تو میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک ان کا ساتھ دیتا۔ مجھے مرتے دم تک یہ ندامت رہے گی کہ میں ایک نادان دوست تھا۔ اگر میں آپ کو ان تک پہنچنے دیتا تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ سلمان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ اپنی منزل دیکھ چکے تھے اور ان کا راستہ روکنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ اب ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سعید کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اس کے زخم زیادہ خطرناک تو نہیں ہیں؟ ولید نے جواب دیا، سردست اس کے متعلق کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی۔ سلمان نے کہا، اگر آپ کسی اچھے طبیب کا پتہ دے سکتے ہیں تو میں غرناطہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ولید نے جواب دیا، اگر مجھے اطمینان ہوتا کہ حکومت کے جاسوس اس گھر تک اس کا پیچھا نہیں کریں گے تو غرناطہ کے ہر اچھے طبیب کو یہاں بلایا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت اس کی مرہم پٹی ہو رہی ہے، تھوڑی دیر تک آپ اسے دیکھ سکیں گے۔ سلمان نے کہا، دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس تیسرے آدمی کے بچ نکلنے کے امکانات کیا ہیں جس نے حملہ آوروں میں سے 2 آدمی قتل کرنے اور باقی سارے گروہ کو اپنے پیچھے لگا لینے کے بعد آپ کو بچ نکلنے کا موقع دیا تھا۔ ایسے بہادر آدمی کو بچانا ہمارا اولین فرض ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ کس طرف گیا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ ولید نے جواب دیا، اب وہ بہت دور جا چکا ہوگا، اگر ہم کوشش بھی کریں تو بھی اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا گھوڑا اتنا تیز رفتار ہے کہ دشمن اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتے۔ اگر حملہ آوروں کے دوسرے گروہ کو چکمہ دینے کے لیے ہمیں اپنے گھوڑوں سے محروم نہ ہونا پڑتا تو میں سعید کو یہاں پہنچاتے ہی اس کی مدد کے لیے روانہ ہو جاتا۔ اس گھر میں صرف 2 گھوڑے تھے لیکن وہ ایسی مہم کے قابل نہ تھے۔ میں نے سعید کے متعلق اطمینان ہوتے ہی گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا تھا، لیکن ایک آدمی کے سوا کسی کے پاس بھی اچھا گھوڑا نہ تھا۔ اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ 4 آدمیوں کو پل کی طرف بھیج کر یہ معلوم کیا جائے کہ غداروں نے زخمیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ امید ہے کہ وہ تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے۔ سلمان نے کچھ سوچ کر سوال کیا، یہ تیسرا آدمی کون تھا؟ ولید نے کہا، معاف کیجیے، اس کے متعلق آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ ہمیں اس کا نام ظاہر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فی الحال آپ کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ایک اچھا سپاہی ہے۔ سلمان بولا، اس نے آپ کو پل کے قریب جانے سے روکا تھا؟ ہاں، ولید نے جواب دیا۔ آپ کو یہ اطمینان ہے کہ سعید کے لیے یہ گھر محفوظ ہے؟ سلمان نے سوال کیا۔ ولید نے جواب دیا کہ سردست اس کے لیے اس گھر سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی حالت ذرا بہتر ہوتی تو میں اسے غرناطہ پہنچانے کی کوشش کرتا۔ اب چند دن تک اسے یہیں رہنا پڑے گا۔ یہ میری ماموزاد بہن کا گھر ہے اور ایک زخمی کو اس وقت ان سے بہتر تیماردار اور معالج نہیں مل سکتا۔ ان کا خیال ہے کہ سعید ہوش میں آنے کے بعد بھی چند دن تک سفر کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ سلمان بولا، اگر وہ بے ہوش ہے تو ہمیں سب سے پہلے کسی اچھے طبیب کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ولید نے جواب دیا، طبیب کے متعلق آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میرے والد غرناطہ کے چند نامور طبیبوں میں سے ایک ہیں۔ اگر ضروری سمجھا گیا تو وہ یہاں پہنچ جائیں گے، لیکن اس وقت حکومت کے جاسوس بہت چوکس ہیں۔ ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ وہ گھر سے نکلے اور قاتل ان کا پیچھا کر رہے ہوں۔ بدریہ میرے رشتے کی بہن ان کی شاگردہ ہیں اور عام طبیبوں سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ سعید کے بے ہوش ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم سے 2 تیر نکالنے کے لیے اسے بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی۔ سلمان نے کہا، اور اب آپ اس بد نصیب کی لاش کو دفن کرنے کا بھی کوئی بندوبست کریں جسے میں راستے میں چھوڑ آیا ہوں۔ سڑک کے کنارے ایک شکستہ مکان تلاش کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اس کے قریب کافی پانی بہہ رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو وہاں سے کہیں دور دفن کیا جائے۔ ولید نے کہا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ اب آپ سعید کا حال پوچھ آئیں۔ اگر اس کی حالت تسلی بخش ہو تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ مسعود کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ولید سے مخاطب ہو کر کہا، وہ واپس آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پل کے آس پاس کوئی لاش نہیں ملی۔ عمر کہتا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ میرا گھوڑا لے جائیں۔ نہیں، اب اسے تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم انہیں روک لو اور عمر کو یہاں لے آؤ۔ مسعود واپس چلا گیا اور ولید نے سلمان سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے آپ سے بہت کچھ پوچھنا تھا لیکن موجودہ حالات میں میرا فوراً غرناطہ پہنچنا ضروری ہے۔
ولید بولا اب دوسرا گھوڑا میرے کام آ سکے گا، لیکن فی الحال آپ غرناطہ نہیں جا سکتے۔ سلمان نے کہا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں غرناطہ کی تازہ صورتحال معلوم کیے بغیر واپس چلا جاؤں؟ نہیں نہیں، ولید نے جواب دیا، آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ مجھے راستے میں سعید نے آپ کی سرگزشت سنائی تھی۔ وہ اس بات سے سخت مضطرب تھا کہ آپ غرناطہ پہنچ گئے ہیں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہیں ٹھہریں، انشاءاللہ میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ اگر مجھے روپوش ہونا پڑا تو بھی میں آپ کو میرا پیغام ضرور مل جائے گا۔ سعید کی حفاظت کے لیے بھی آپ کا یہاں رہنا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ کسی فوری خطرے کے پیش نظر اسے یہاں سے نکالنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت پیش آ جائے۔ آپ کب تک یہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ سلمان نے جواب دیا، آج سے 4 دن بعد ایک جہاز ساحل کے قریب کسی جگہ میرا انتظار کرے گا۔ اگر میں معینہ وقت پر نہ پہنچ سکا تو جہاز واپس چلا جائے گا اور مجھے چند دن بعد کسی اور جگہ پہنچ کر اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس طرح آئندہ 2 ماہ تک میرے ساتھی مقررہ تاریخوں پر ساحل کے مختلف مقامات کا طواف کرتے رہیں گے۔ پھر اگر مجھے زیادہ مدت کے لیے رکنا پڑا تو میں ساحلی علاقے میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن سے مجھے کوئی مدد مل سکتی ہے۔ ولید نے کہا، عام حالات میں حامد بن زہرہ کی موت کے بعد ہمارے دشمن سعید کے متعلق زیادہ پریشان ہوں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ حامد بن زہرہ کے ساتھیوں کو تلاش کرنے کے لیے سعید کو گرفتار کرنا ضروری سمجھیں گے، اور اگر انہیں یہ شبہ بھی ہو گیا کہ باہر سے بھی ان کا کوئی مددگار یہاں پہنچ چکا ہے تو سعید کو گرفتار کرنا ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن جائے گا۔ اس لیے آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ مسعود عمر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ ولید نے سلمان کو حامد بن زہرہ کے ایک دوست کی حیثیت سے متعارف کراتے ہوئے لاش کو دفن کرنے کے متعلق ہدایات دی اور مسعود کو گھوڑے لانے کے لیے کہا، اور پھر جب وہ واپس چلے گئے تو سلمان نے کہا، میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے حصے کا کام ادھورا چھوڑ آیا ہوں اور مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی پیغام نہ ملا تو ممکن ہے کہ میں اچانک وہاں پہنچ جاؤں۔ مجھے بہت زیادہ عقل مند ہونے کا دعویٰ تو نہیں، تاہم میں آپ کے ساتھیوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ انہیں موجودہ حالات میں حامد بن زہرہ کے قتل کا سانحہ عوام کے سامنے نہیں لانا چاہیے۔ اگر عوام مشتعل ہو گئے تو قوم کے غداروں سے یہ بعید نہیں کہ وہ اپنی جانیں بچانے کی خاطر دشمن کے لیے شہر کے دروازے کھول دیں۔ آپ کو اندرونی غداروں اور بیرونی دشمنوں کے ساتھ مل کر لڑنے سے پہلے اتنا موقع ضرور ملنا چاہیے کہ آپ کوہستانی قبائل کو اپنا ہمنوا بنا سکیں۔ اس کے بعد حامد بن زہرہ کے قاتلوں سے بروقت انتقام لیا جا سکتا ہے۔ ولید نے کہا، آپ اطمینان رکھیں، ہمیں معلوم ہے کہ دشمن ہماری ہر غلطی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت حکومت کو ایک ذہنی الجھن میں مبتلا رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر نہ ہونے دیں۔ میرے علاوہ صرف 2 آدمی ایسے ہیں جنہیں اس المناک حادثے کا علم ہے۔ سعید زخمی ہے اور وہ غرناطہ نہیں جا سکتا۔ دوسرا آدمی کسی صورت مجھ سے پہلے غرناطہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر وہ پہنچ بھی گیا تو بھی آپ اسے انتہائی دور اندیش پائیں گے۔ میں ان واقعات کا صرف چند انتہائی قابل اعتماد آدمیوں سے ذکر کروں گا۔ ایک عمر رسیدہ خادمہ نے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے کہا، جناب بدریہ کہتی ہیں کہ اب آپ مہمان کو لے کر اندر آئیں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ رہائشی مکان کے ایک کوشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سعید آنکھیں بند کیے بستر پر بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر سکون برس رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ سلمان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اچانک ساتھ والے کمرے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، آپ کچھ دیر زخمی سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے، ابھی تک ان پر دوا کا اثر ہے۔ سلمان نے مڑ کر دیکھا اور اس کی نگاہیں ایک سنجیدہ، حسین اور باوقار چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ بدریہ، ولید نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سلمان ہے اور جو واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں ان سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حامد بن زہرہ شہید ہو چکے ہیں اور قاتلوں نے ان کے علاوہ ہمارے باقی 4 ساتھیوں کی لاشیں بھی نالے میں پھینک دی ہیں۔ اب میں فوراً غرناطہ جانا چاہتا ہوں اور یہ سعید کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس رہیں گے۔ اگر آپ سعید کے متعلق کوئی تشویش محسوس کریں تو یہاں سے کسی کو ابا جان کے پاس بھیج دیں۔ بدریہ نے جواب دیا، اگر قاتلوں کے تیر زہر آلود نہیں تھے تو انہیں تکلیف دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن آپ گھر پہنچتے ہی چند عدیات بھیج دیں۔ آپ 1 منٹ ٹھہرے، میں ماموں جان کے نام ایک رکا لکھ دیتی ہوں، ممکن ہے کہ وہ کوئی بہتر مشورہ دے سکیں۔ ولید نے کہا، میرا گھر جانا غرناطہ کے حالات پر منحصر ہے، ممکن ہے مجھے کچھ عرصہ کے لیے روپوش ہونا پڑے۔ بہرحال میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کا رکا ابا جان کو مل جائے۔ میں ابھی آتی ہوں۔ بدریہ جلدی سے برابر کے کمرے میں چلی گئی اور سلمان نے ولید سے مخاطب ہو کر کہا، اگر عدیات بھیجنے کے لیے کوئی اور تسلی بخش انتظام نہ ہو سکے تو آپ جعفر کو تلاش کر کے یہاں بھیج دیں۔ آپ سیدھے سرائے میں جائیں، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو وہاں مل جائے گا، اور اگر وہ تیسرا آدمی جس نے سعید کی خاطر دشمنوں کو گروہ اپنے پیچھے لگا لیا تھا بخیریت واپس پہنچ جائے تو اسے میرا سلام پہنچا دیجیے، اور میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ اگر مجھے دوبارہ غرناطہ آنے کا موقع ملا تو میری سب سے بڑی تمنا یہی ہوگی
کہ میں اسے ایک نظر دیکھ لوں؟ ولید نے جواب دیا، مجھے یقین ہے جب میں ان سے آپ کا ذکر کروں گا تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ دوبارہ جنگ شروع ہو جانے کی صورت میں ہماری اولین ضرورت یہ ہوگی ہم اہل بربر اور ترکوں سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے فوج کے کسی تجربہ کار افسر کو ان کے پاس بھیجیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ جسے آپ تیسرا آدمی کہتے ہیں اس کام کے لیے انتہائی موزوں ہوگا، اس لیے یہ امکان بعید نہیں کہ وہ کسی وقت اچانک یہاں پہنچ جائے اور آپ سے یہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ سلمان نے کہا، میں ایسے آدمی کی رفاقت میں سفر کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا۔ بدریہ برابر کے کمرے سے نکلی اور اس نے ایک کاغذ ولید کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ولید نے جلدی سے سلمان سے مصافحہ کرتے ہوئے خدا حافظ کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بدریہ نے کرسی گھسیٹ کر آتش دان کے سامنے کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ آپ بارش میں بھیگ کر آئے ہیں، یہاں تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے خشک کپڑوں کا بندوبست کرتی ہوں۔ سلمان نے آگ کے سامنے سرکتے ہوئے کہا، نہیں، آپ تشریف رکھیں، اب مجھے سردی محسوس نہیں ہوتی اور میرا لباس بھی بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ بدریہ نے سعید کے بستر کے قریب جا کر اس کی نبض دیکھی اور پھر سلمان سے 2 قدم دور ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ولید کہتا تھا کہ آپ ترکوں کے بحری بیڑے سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ سے حامد بن زہرہ کی قید اور رہائی کے واقعات سننا چاہتی ہوں، کیا انہیں اندلس سے روانہ ہوتے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا؟ سلمان نے کہا، نہیں، وہ مراکش کے ساحل تک پہنچ گئے تھے، وہاں سے ایک بربر جہاز ران نے انہیں قسطنطنیہ پہنچانے کا ذمہ لیا تھا، لیکن راستے میں مالٹا کے 2 جنگی جہازوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا اور جن مسافروں نے جلتے ہوئے جہاز سے کود کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی تھی انہیں گرفتار کر کے مالٹا لے گئے تھے۔ چند ہفتے حامد بن زہرہ کے متعلق انہیں کچھ معلوم نہ ہو سکا، لیکن بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اندلس میں ان کے دشمن غافل نہ تھے۔ ایک دن قیدیوں کو فرڈینینڈ کے سفیر کے سامنے پیش کیا اور چند گھنٹے بعد حامد بن زہرہ مالٹا کے قید خانے سے ہسپانیہ کے ایک جہاز پر منتقل ہو چکے تھے۔ انہی دنوں ترکوں کے 2 جہاز تیونس اور سکریہ کے درمیان گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک شام ہسپانیہ کے جہاز کی پہلی جھلک دیکھی اور اگلی صبح کے دھندلکے میں وہ 2 طرفہ گولہ باری کی زد میں تھا۔ جاری ہے بقیہ آپ انشاءاللہ عز و جل اگلی قسط میں ملاحظہ کریں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، شکریہ، اللہ حافظ۔